سب ویڈیوز تو موجود ہیں اور اگر آپ دکھا بھی دی جاتی ہیں تو پھر کیا، پھر تو ان کا بیانیہ ہی اس کا یو ٹرن ہو جائے گا جو ان کا بیانیہ. تو آپ کو لگتا ہے کہ ویڈیوز دکھانے کے بعد یہ معافی مانگ لیں گے بانی پی ٹی آئی؟ اچھا، مجھے تو کوئی چینج نہیں لگا آج کے بیان میں. یہ تو موقف ایک مدت سے ہے بانی پی ٹی آئی کا. وہ جب جوڈیشل کمیشن کا مطالبہ کر رہے تھے تو کیوں کر رہے تھے؟ وہ یہی کہتے تھے نا جوڈیشل کمیشن بنا دیں، وہ فیصلہ کر لے. لیکن جواب یہ دیا جاتا ہے کہ سارے ثبوت موجود ہیں، اس لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر سارے ثبوت واقعی اس طرح سے موجود ہوتے تو ضمانتیں نہ ہوتی ان کے لوگوں کی، عدالتوں میں پیش نہیں کی جا سکی بہت سی چیزیں. اور وہ یہ بات ٹھیک ہے، وہ یاسمین راشد کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں کہ وہ کہہ نہیں تھی کہ بھئی ہم نے بس پرامن احتجاج کرنا اور یہاں سے چلے جانا ہے. اب یہ ڈیبیٹ الگ ہے کہ حساس مقامات پہ احتجاج ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ کسی قانون کی خلاف ورزی، آئین کی خلاف ورزی ہے، اس کو ایک طرف آپ رکھ دیں. تو مجھے تو اس میں کوئی مشروط معافی والی بات مجھے نہیں کم از کم نظر آئی. وہ بات سمپل ہے کہ جی آئیں، اس کی تحقیقات کرا لیں، ویڈیوز لے آئیں، جو ہمارے لوگ ذمہ دار ہیں ہم ان کو سزا دیں گے، ان کو دلوائیں گے اور پارٹی سے فارغ کر دوں گا. یہی کہا ہے نا اس نے بانی نے، اور کیا کہا ہے. اور جو لوگ کہیں باہر سے، مطلب بہت سے لوگ اس موقع پہ ایلیمنٹس ہوتے ہیں نا بہت سارے. جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے جب کہا کہ جی ہم نے ہونے دیا، بھئی کیوں ہونے دیا آپ نے؟ اگر وہ اتنے حساس، آپ نہیں سمجھا آپ نے ان کو حساس مقامات نا، اس لیے آپ نے ہونے دیا کہ جائے جی کوئی بات نہیں، یہ جا کے کر لیں، اپنا شوق پورا کر لیں. تو آبویسلی ایک کرنے والا اور جو سہولت کار ہے اس میں، یہ دونوں پہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے نا. جس نے کیا وہ بھی غلط ہے، جس نے سہولت کاری کی وہ بھی غلط ہے. مطلب انتہائی افسوسناک ہے جو ہوا. مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نہ اس سے پہلے کبھی ہوا، اور نہ ہماری دعا ہوگی اور کہ نیکسٹ ٹائم کبھی نہ ہو. یہ زندگی میں جو ہوا ہے یہ نہیں، یہ مطلب قوموں کو اس طرح کے مناظر نہیں دیکھنے چاہیے، اس سے محفوظ رہنا چاہیے. لیکن اگر وہ اس چیز سے بات آگے بڑھ سکتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آپ انڈیپینڈنٹ ایک کمیشن بنا دیں اور وہ اس کی تحقیقات کر لے، اس میں ویڈیوز سارے ثبوت پیش کر دیے جائیں. کیونکہ یہ بھی تو شکوہ کرتی ہے نا گورنمنٹ بار بار کہ اس طرح پیش رفت نہیں ہو سکی 9 مئی کے مقدمات میں جس طرح سے ہونی چاہیے تھی. تو بہتر ہے کہ آپ عدلیہ سی کو 3 جج لے لیں سپیریئر جوڈیشری سے، اور ان سے کہیں جی کہ یہ سارے ثبوت پڑے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ بتائیں کہ کیوں ان پہ فیصلے نہیں ہو رہے. میرا خیال ہے وہ بڑا اچھا ہو جائے گا چیزیں. اس سے پہلے آپ کو پتا نا علی امین گنڈا پور نے بھی کوئی اسی طرح کی بات کی تھی. وہ ان کا علی محمد خان کا آپ نے سنوایا بھی. تو اس کا ایک اور اینگل بھی ہوتا ہے اس طرح کی باتیں ہونے کا کہ شاید بات تھوڑی آگے بڑھ گئی بھی ہے. صحیح، بس صحیح. جی فیصل صاحب، پھر بات آگے بڑھ گئی ہوئی ہے تو واضح طور پر بڑھتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے. اور جس طرح سے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جب میڈیا سے بات کی تو کافی چیزیں اس وقت بھی واضح ہوئی. تو اگر واقعی بانی پی ٹی آئی چاہتے ہیں کہ 9 مئی سے آگے بڑھا جائے تو وہ معافی کی بات کر رہے ہیں، لیکن ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے ثبوت دیے جائیں. تو وہ ثبوت پہلے بھی موجود ہیں. اگر جوڈیشل کمیشن بن جائے، ایک آزادانہ تحقیقات ہو جائیں، تو پھر بات آگے بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے آپ کو؟ میرے اپنا ذاتی خیال یہ ہے کہ جو میڈیا میں یہ جو خبریں چل رہی ہیں کہ عمران خان نے مشروط معافی مانگ لی، یہ غلط چل رہی ہیں. میں نے ان کی جو بہن ہے ان کا پورا بیان سنا ہے. وہاں پہ جن کورٹ رپورٹرز سے انہوں نے بات چیت کی ہے ان کے سارے ٹویٹ پڑھے، سارے رپورٹروں کے. میں نے اس کے بعد کے مشروط میں کہیں یہ بات نہیں کہ انہوں نے معافی مانگنے کا یا مشروط معافی مانگنے کا جو انہوں نے بات کی، انہوں نے تو کہا ہے میں معافی نہیں مانگوں گا. جو عمران خان نے کہا ہے، صحیح کہا ہے غلط کہا ہے، عمران خان سے پوچھنا ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ واضح طور پہ کہا ہے جو وہاں کے کورٹ رپورٹروں نے جو ملاقات میں موجود تھے، جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اس کے مطابق یہی حوالہ ہے نا ہمارے پاس، اسی حوالے سے بات کریں گے. جب میں نے کوئی غلطی نہیں کی تو میں معافی کس بات کی مانگوں؟ یہ عمران خان نے کہا ہے. تو میری تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے سارا میڈیا یہ بات جو چلا رہا ہے کہ مشروط معافی مانگنے کا اعلان کر دیا. بالکل وہ سمجھتے ہیں یہ اس وجہ سے. میرے خیال میں جو مجھے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے فیصلہ مزید آپ اس کو درست بھی کر سکتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے یہ غلطی نہیں کی، اگر کی ہے تو مجھے دکھائیں، اور اگر وہ سامنے آ جاتا ہے تو پھر میں معافی مانگ لیتا ہوں. نہیں، یہ تو وہی والی بات ہے نا کہ آپ بولتے ہیں کہ میں نے لیاقت علی خان کا قتل نہیں کیا، آپ سمجھتے ہو میں نے کیا ہے تو مجھے بتا دیں تو میں لیاقت علی خان کی معافی مانگ لوں گا. اس پورے چیز سے وہ انکاری ہے نا کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس میں شامل ہی نہیں تھا.
میں تو اس میں شامل جو ان کا بیان ہے ٹی وی پہ جو عامر صاحب بتا رہے ہیں وہ ایک الگ بات ہے، وہ جو بتا رہے ہیں، لیکن جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں معافی نہیں مانگوں گا، میں نے کوئی غلط کام کیا ہی نہیں ہے، تو میں کس بات کی معافی مانگوں؟ اگر تم لوگ سمجھتے ہو کہ میں نے کوئی غلط کام کیا ہے تو میرے پاس ثبوت لے کے آؤ، میرے پاس ویڈیو لے کے آؤ، تو ویڈیو جو ہے وہ عدالتوں میں پیش کر دی جائے، اگر عمران خان کو جو ہے وہ دکھا دی جائیں، جو کل آئندہ جو کورٹ رپورٹر جائیں۔ تو انہوں نے دوسری بات یہ کہ اگر اس میں کوئی تحریک انصاف کا آدمی ملوث ہے تو اس کو آپ جو ہے سزا دے دیں۔ اگر جو بات کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے کیا تھا اور کیا بھی تھا، اس کو ڈھکی چھپی بات بھی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا اس کو ان لوگوں کو تو عمران خان نے ڈس اون کر دیا ہے، نے بولا ہمارا کیا تعلق ہے، آپ ان کو اگر یہ ملوث ہے تو ان کو جو ہے وہ سزا دے دیں۔ تو پھر تو یہ معاملہ ہی جو ہے میرے خیال ہے جو ہے ختم ہو گیا کہ معافی مانگنے کی جو ایک آفر تھی جو ان کو کی گئی تھی، وہ آفر کو جو ہے جو خبر بننی چاہیے تھی آج ٹی وی چینلز کے لیے، وہ تو یہ بننی چاہیے تھی کہ جو معافی کی جو پیشکش تھی وہ عمران خان نے مسترد کر دی، صحیح کر دی، غلط کر دی، اس ڈیبیٹ کو چھوڑے، لیکن بحثیت صحافی یا بحثیت میڈیا کے تو خبر تو پھر یہ بنتی ہے۔ اگر ہم یہ سارے چینل خبر چلا رہے ہیں کہ مشہود معافی کا اعلان کر دیا تو پھر تو اس میں ہماری اپنی خواہش بھی شامل ہو رہی ہے نا، یہ تو بالکل ایک ماورا عقل بات ہے۔ لیکن بات دوسری یہ ہے، جی پھر میں تھوڑا سا کراچی کو ملا لوں آپ کی اجازت سے۔ جی یہ جو عامر صاحب یہ کہہ رہے ہیں کراچی سے بھی مشروط معافی آنی ہے نا یار، جس لیڈر کے پیچھے لگے ہوئے اس نے بھی معافی مانگی وہ تو انکنڈیشنل آ گئی نا کراچی سے تو انکنڈیشنل آ گئی ہے۔ میں جو عامر صاحب ارے بھائی وہ تو جوتیاں پڑوا لیتا تھا پہلے۔ جی فیصل صاحب سن تو لینا یار بات، جی سن آپ کی بات سن تو لینا، جی پھر آپ رائے دیجیے گا نا۔ میں تو آپ کی بات کو تائید کرنا چاہ رہا ہوں اور آپ پہلے سے جذباتی ہو جاتے ہیں۔ جو عامر صاحب جی کہہ رہے ہیں نا، میں بالکل جذباتی نہیں ہوا، میں نے تو انجوائے کیا آپ کی بات کو۔ جی فیصل صاحب ویری گڈ، بہت زبردست، آپ کا انجوائمنٹ بھی غصے میں ہوتا ہے۔ اچھا یہ ظاہر پاپ کارن کھانے والوں کے ساتھ یہ ہو سکتا ہے نا، بیچاروں کو لوگوں کو تو روٹی نہیں مل رہی، ایلیٹ کلاس ہماری پاپ کارن کھا رہی ہے تو اس سے انجوائے کیا جا سکتا ہے نا، ہم تو ذائقے کو فیل کر سکتے ہیں، کھا تو نہیں سکتے، غریب لوگ ہیں۔ ہاں صحیح ہے۔ دیکھیں اب بات یہ ہے کہ الطاف حسین اگر معافی مانگتا ہے اس کی معافی تو آپ قبول نہیں کرتے۔ عامر صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بار بار موقع دے رہی ہے، جس کے بارے میں ہمارا کہنا ہی ہے۔ عامر صاحب یار الطاف نے کب معافی مانگی ہے؟ ویڈیوز ہے بھی، ارے 100 دفعہ مانگی ہے، ہزاروں دفعہ مانگی ہے، اور مانگی کس بات کی ہے؟ اس بات کی مانگی ہے نا، منہ سے میں یہ الفاظ نکل گیا تھا جو 9 مئی کو ہوا تھا، وہ تو عملی طور پہ ہوا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں ریاست پہ حملہ ہوا تھا، مان گئے نا کہ بھارت اس یہاں پہ بات مان گئے نا کہ سچ کیا ہے، 70 سال میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، وہ تو عملی طور پہ جو کچھ ہوا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں اس سے نا تفریق بات کو، اس کو سنجیدہ مذاق میں بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی۔ اس معاملے کا ایک سنجیدہ پہلو ہے کہ جب آپ ایک آدمی کو اتنے بڑے جرم پہ کہیں کہ آپ ہم سے معافی مانگ لو، ہم آپ کو معاف کرنے کو تیار ہیں، اور ایک آدمی کو صرف زبان کے نکلے ہوئے الفاظ پہ معافی دینے کو تیار نہ ہو، اس سے تفریق پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں کے ذہن میں 2 طرح کے خیالات پیدا ہوتے ہیں، لوگ بہت کچھ سوچنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں ریاست ماں کے جیسی ہے تو ریاست صرف عمران خان کی امی نہیں ہے،